الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ استغفار کریں ان کے لیے یا نہ کریں۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ استغفار کریں گے بھی 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لهم، ہرگز نہ معاف کرے گا اللہ ان کو۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ انکار کر چکے اللہ اور اس کے رسول کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند سمجھا اس بات کو کہ وہ جہاد کرتے اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور کہنے لگے کہ تم بھی نہ نکلو گرمی میں۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ انہیں کہیں کہ جہنم کی آگ وہ تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر وہ سمجھیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پس وہ ہنسیں گے تھوڑا اور وہ روئیں گے زیادہ۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے ان کے کمانے کا، ان کے کیے کا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر لوٹا دے آپ کو اللہ کسی جماعت کی طرف ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر دوبارہ اگر وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے نکلنے کی، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے گا، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، ہرگز تم نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ ہرگز تم لڑو گے میرے ساتھ کسی دشمن سے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم نے پسند کیا پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھے رہو مخالفت کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نماز نہ پڑھیں کسی بھی ایک منافق پر ان میں سے جو مر جائے، اور نہ کبھی بھی اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا۔ وماتوا وہم کافرون، اور وہ مرے وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق ہی رہیں۔ ولا تعجبک، بلکہ اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان اس حال میں جائیں کہ وہ کفر ہی پر رہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب اترتی ہے کوئی صورت کہ ایمان لائیں اللہ پر اور جہاد کریں اللہ کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، اجازت لے لیتی ہے آپ سے قدرت رکھنے والی جماعت ان میں سے۔ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑیں، ہم رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، انہوں نے پسند کر لیا اس بات کو کہ وہ رہیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر اور وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن اس کے برخلاف رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، وہ تو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے جن کے لیے ہیں بھلائیاں اور یہی ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وعدہ کیا اللہ نے ان کے لیے باغات کا، یا تیار کر رکھا اللہ نے ان کے لیے باغات کو، بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور ذالک الفوز العظیم، یہی تو کامیابی ہے بڑی۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے پیچھے رہنے والے دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم، کہ اجازت دے دی جائے ان کو جہاد نہ کرنے کی۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ اور اس کے رسول کو۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، پس ان قریب کافر جو ہیں پہنچے گا ان کو ان میں سے دردناک عذاب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔
والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ آیت نمبر 80 سے لے کر 90 تک آپ نے سماعت کیا ہے بما ترجمے کے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 80 کا ترجمہ ہوا تھا لیکن وضاحت نہیں ہو سکی تھی، اس لیے دوبارہ میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اور آپ حضرات اس بات کو تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی غزوہ تبوک کی کارگزاری بیان فرما رہے ہیں۔ غزوہ تبوک یہ کافر قوم کے ساتھ ایک غزوہ تھا جو مکہ کے مدینہ سے کافی فاصلے پر شام کی سرحد کے قریب تھا، اور بڑی کافر طاقت سے مقابلہ تھا، آپ حضرات سن چکے ہیں۔ اور گرمیوں کے دن تھے، کھجور پکی ہوئی تھی، اور صحابہ کا معاش سارا کا سارا کھجور کے اوپر چلتا تھا، اور گرمی شدید تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانا ہے، دشمن اس سے پہلے کہ حملہ آور ہو ہم خود جائیں اس کے تعاقب میں۔ تو ایک ریاست جو پاکیزہ ریاست ہوتی ہے، جو غیرت مند ریاست ہوتی ہے، اس کا ولی اور وارث، اس کا بڑا اور ذمہ دار یہی سوچتا ہے کہ دشمن ہمارے گھروں تک پہنچے، اس سے پہلے دشمن کے عزائم کو جہاں وہ ہیں وہیں پر ناکام کر دیا جائے۔ وہ انتظار نہیں کرتا کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو آپ کے ساتھ صحابہ ہوئے، لیکن بہت سے منافقین بھی تھے نا، مدینہ کے اندر بہت سے منافق بھی رہا کرتے تھے۔ میں نے گزشتہ درسوں میں بات بتائی ہے کہ رافضی حضرات صحابہ کے دشمن وہ ان منافقین کو بھی صحابی کہتے ہیں، حالانکہ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ صحابیت ایک بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے، منافق صحابی نہیں ہو سکتا اور صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں اس مدینہ کالونی میں چور بھی رہتے ہیں، تو وہ چور مدینہ کالونی والوں میں رہتے ہیں، مدینہ کالونی والے چور نہیں ہو سکتے، سمجھے گا؟ چور الگ ہیں، اور مدینہ میں جو اچھے لوگ ہیں جو چور نہیں وہ کیا ہیں؟ الگ۔ تو اچھے لوگوں میں کبھی برے لوگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کے درمیان بعض بے ایمان بھی رہا کرتے تھے، منافق قسم کے، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، سمجھنے بات یہودی کا بہت سارے منافق آپ تذکرہ سنتے آ رہے ہیں بہت سو کا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے چلنے کا حکم دیا تو بہت سے منافق تو ایسے تھے جنہوں نے علیہ اعلان جانے سے انکار کر دیا، ہم نہیں جاتے، گرمی پریشان کریں گے، یہاں غلہ تیار ہے اور یہ وہاں جانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا پورے سال کا معاش کا نظام برباد ہو جائے گا، یعنی طرح طرح کی انہوں نے کیا کی باتیں کہ ہم اگر تبوک چلے جائیں گے، پیچھے جو دوسری دشمنوں نے حملہ کر دیا تو گھروں کا کیا حال ہوگا۔ یعنی بعض تو ایسے تھے جنہوں نے صراحتاً جہاد میں جانے سے کیا کیا؟ انکار کیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جہاد کو انہوں نے خودکشی بھی کہا۔ یہ کوئی جہاد تھوڑی ہے، یہاں تو مر جائیں گے ہم تو۔ میں ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ مفہوم۔ اور بعض ایسے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عذر پیش کر کے اجازت لے لی، بھئی ہمارے ساتھ یہ مجبوری، ہمارے ساتھ وہ مجبوری۔ تو یہ دو قسم کے منافق تھے، اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے، پیچھے بھی چلتا آ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا آپ نے سنا، جیسے ایک شخص آیا غالباً اس کا نام جد بن قیس تھا، اس نے کہا کہ جی مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، وہاں کی سنا لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں اور میں شادی شدہ میں جو ہے نا وہاں بیوی ہوگی نہیں، مسئلے ہو جائیں گے، ایسا نہ میں گناہ کر بیٹھوں۔ یعنی ایسے بدماش قسم کے لوگ بھی تھے منافقوں میں۔ تو پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی درگزر کیا کرتے تھے کہ چلو کچھ بھی ہیں، زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں نا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے یہ آیت نمبر 80 اتاری اور کہا کہ یہ جو منافق ہیں نا، اب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، منافقوں کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ پہلے ہی آیت اتری تھی منافقوں کے بارے میں، فَمَن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یعنی یہ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کفر میں اللہ اور رسول کے اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ آپ محبوب پیغمبر آپ کا 70 مرتبہ دعا کرنا بھی کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اب میری بات نہیں آ رہی، ان کی کوئی بخشش نہیں ہونی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فاسق ہیں،
اللہ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ان کے کچھ حالات آئے کہ یہ پیچھے رہ جانا پسند کر چکے رسول اللہ کی مخالفت کر کے۔ جب مدینہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معزز کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی، اور ان کے گھرانوں سے زیادہ معزز کسی کے گھرانے ہو ہی نہیں سکتے، جب یہ مدینہ چھوڑ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر کسی اور کے لیے کیا بہانہ رہتا ہے کہ وہ پیچھے رہے؟ تو بہانہ رہ سکتا ہے؟ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس نکلے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہتھیار اٹھائے، تو اب کوئی بہانہ کرے تو وہ بہانہ نہیں ہے، یہ منافقت ہی ہوگی، یہ کفر ہی ہوگا، یہ بہانہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ یہ تو ایسے یعنی غیرت سے خالی لوگ ہیں کہ فریحہ، ہونا یہ چاہیے تھا اگر غلطی ہو بھی گئی کہ اللہ کے رسول چلے گئے اور ہم بیٹھے رہے تو افسوس ہوتا ہے ان کو، فریحہ یہ پیچھے رہ کے خوش بھی ہو رہے ہیں، دیکھا کیسے ہم نے نکال دیا، کیسے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس وقت اس حد تک پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اب ان کے لیے محبوب پیغمبر آپ بھی استغفار کریں تو ہم ان کے حق میں آپ کے استغفار کو نہیں سنیں گے۔ اور بھی کتنی دفعہ کہا؟ 70 مرتبہ بھی کریں، حالانکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کہہ رہے کہ آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، سل توتا، قیامت میں بھی اللہ کہے گا سل توتا، مانگی آپ کو دیا جائے گا۔ جو اللہ کے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری اماں کافر ہے، میرے اماں کے اسلام کے لیے دعا کیجیے، محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے، ابھی محبوب پیغمبر نے ہاتھ پھیرے نہیں، ابو ہریرہ بھاگ رہے ہیں، تو کسی نے کہا حضرت دعا تو پوری سن لو، کہا نہیں میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی دعا پہلے پہنچی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچا ہوں یا میرے نبی کی، مطلب میری ماں کافر ہے وہ مسلمان پہلے ہو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جب دوسرے صحابی تھے جب وہ گھر پہنچے ہیں تو ماں ویسے دروازہ کھلا ہوتا تھا، اس کو خلاف عادت دروازہ بند تھا، دروازہ بجایا کہ کون کا؟ میں آپ کا بیٹا، کہ رک جا میں ابھی غسل کر رہی ہوں۔ گھر پہنچے انہوں نے دروازہ کھولا غسل کے بعد، کہا کیا کہ بیٹا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، چل اپنے نبی کے پاس میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ جو محبوب پیغمبر ایسے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ایسے دعائیں قبول فرمائے، اس محبوب پیغمبر کو اللہ کہہ رہے ہیں منافقت بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک آدمی زبان کا کچھ ہو اور دل کا کچھ ہو، ہیں میرے دوستوں، زبان میں کچھ ہے اور دل میں کیا رکھا ہوا ہے، تو اس آدمی کی بدبختی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر بھی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول نہیں ہے، تو وہ بدبخت خود اپنے لیے لاکھ دعا مانگے وہ کیا خاک قبول ہوگی؟ اس لیے منافقت سے اپنے آپ کو کیا رکھیں، پاک اور صاف رکھیں۔ جو دل میں ہے وہ کس پہ ہونا چاہیے؟ زبان پہ ہونا چاہیے، اور جو زبان پر ہے وہ کس پہ ہونا چاہیے؟ دل پہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ نہیں؟ اور منافقوں کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی نا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت ان کو خوش کرتی ہے۔ بات نہیں آ رہی؟ منافقت کی نشانی ہے کہ اللہ والوں کی مخالفت کر کے اس کو مزہ آئے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ منافق کی نشانی کیا ہے کہ اللہ والے کو ناراض کرے گا اور اس کو کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا۔ والدین کو ناراض کرے گا، اس کو اس میں راحت محسوس ہو رہی ہوگی، یہ منافقت کی نشانی۔ اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا پیچھے رہے وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ منافقت کی نشانی آ رہی ہیں، فرمایا انہوں نے اس بات کو بھی ناپسند سمجھا کہ اپنے مال یا اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ جہاد کے خلاف بات کرنا یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ جہاد کے خلاف بات کرنا یہ بھی کس کی نشانی ہے؟ اور مومن منافق نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی بھلا مومن ہو اور وہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ادا کا انکار کر سکتا ہے؟ ہم مسواک کو بھی سنت سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں سمجھتے، حالانکہ مسواک ایک دانت صاف کرنے کا کیا ہے؟ آلہ ہے، اور وہ بھی ایسی سنت ہے کہ فرمایا کہ جس نے سنت کو زندہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک مسواک کی سنت کا یہ حال ہو، میرے دوستو مسواک کی عادت بناؤ اپنے غسل خانوں میں، جہاں بہترین صابن رکھی ہوتی ہے، جہاں بہترین قسم کا جو ہے نا وہ کہتا ہے پیسٹ رکھا ہوتا ہے، اچھی والی برش رکھی ہوتی ہے، وہاں 20 روپے کی مدنی مسجد جا کے یا شب جمعہ میں جا کے ایک مسواک بھی خریدنے، ایک وہ مسواک بھی رکھ دیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور یاد رکھیں محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے، 3 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اس میں سے ایک سنت کس کا بتلایا؟ مسواک کو بتلایا، اور ایک سنت بتلائی عطر، چلو بتا دیتا ہوں، عطر بتلائی، اور ایک سنت بتلائی نیک بیوی، تو بیوی بھی ہونی چاہیے اور عطر بھی ہونی چاہیے، اور گھر میں ساتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ مسواک۔ آج ہم لوگ بیوی کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، عطر بھی اچھی اچھی خریدتے ہیں، مسواک کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے، تو مسواک کی طرف بھی توجہ جانی چاہیے۔ اور پھر مسواک ایک تو دانت صاف کرنے کی چیز ہے نا، ایک تو آپ کے منہ کی بدبو کیا کرتی ہے؟
ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ سوچو کہ وہ تمام نبیوں کی سنت ہے، کتنا اجر ملے گا پھر اس کے کرنے پر۔ جس کام کو تمام نبیوں نے کیا ہو، آج امت مسلمہ اس کو عمومی طور پر کیا کر چکی ہے، بولا چکی ہے اور چھوڑ چکی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں مسواک نہیں ملے گی آپ کو، اگر کسی کے گھر میں مل بھی جائے گی تو کسی نے تحفہ دی ہوگی، ویسے رکھی ہوئی ہے وہ تو بس۔ حالانکہ آپ مسواک کو دیکھیں، برش سے زیادہ اچھا کام کرتی ہے مسواک۔ برش میں بھی کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ برش نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مسواک کا وہ ایک خاص طریقہ نہیں آتا تو برش وہاں تک بھی پہنچا دیں ہم، لیکن اگر مسواک بھی ہم صحیح انداز سے کریں تو برش سے زیادہ کیا کرتی ہے، سنت کے مطابق کریں۔ ہے جی، اوپر والے دانت سے شروع کریں، دائیں طرف لے کے جائیں، پھر بائیں طرف لے کے جائیں، پھر اندر دانتوں کو صاف کریں، پہلے نیچے پھر اوپر کے، پھر زبان کو، پھر تالو کو، پھر دیکھیں دانت کیسے بہترین صاف ہوتے ہیں۔ ہے جی، اور آپ دیکھیں آپ برش کو زیادہ استعمال کریں تو اس کے اندر بو آ جاتی ہے، لیکن مسواک میں بو نہیں آتی، بشرطے کہ اس مسواک کو سنت کے مطابق رکھا جائے۔ مسواک کو سنت کے مطابق رکھنے کا طریقہ ہے کہ اس کو الٹا کر کے رکھیں۔ سمجھنے بات نہیں آ رہی ہے؟ اور ہمارے یہاں تو اب کچے جگہ نہیں ہے، اور محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ اس کو مٹی پر رکھا جاتا تھا۔ مٹی کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ چیز کو کیا کرتی ہے، گندگیوں وغیرہ کو، بدبوؤں کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ اگر کچی جگہ ہو یا کوئی مٹی کا ڈیلا ہم اپنے گھر میں رکھیں، میرے گھر میں تو نہیں، اب کوشش کروں گا، اب آ گیا ذہن میں، تو مٹی کا ڈیلا رکھ کے اس کے اوپر الٹا کر کے کیا رکھیں، مسواک کو رکھیں، تو اس میں بو بھی نہیں آتی۔ اور پھر ایک حد ہے، پیارا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اس مسواک کو کیا کر دیں، کاٹ دیں، نیچے سے چھیل لیں، پھر اس کو کاٹ دیں، پھر نیچے سے کیا کر لیں، چھیل لیں۔ تو ایک 20 روپے والی مسواک، 30 روپے والی مسواک، 50 روپے والی مسواک آرام سے کھینچ تان کی 3-4 مہینے آرام سے کیا ہے چلے گی۔ اور منہ کی صفائی اور تمام نبیوں کی سنت پر عمل الگ، بابا آدم کی سنت، حضرت نوح کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت، حضرت اسماعیل کی سنت، تو کیا خیال ہے، اس کو سنت کو زندہ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو مسواک کرنے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی الرجی ہوتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب خون نکلتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو بھائی شروعات جب آپ کریں گے تو ایسا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ برش چھوڑ دیں نا 10-15 دن، اور اس کے بعد پھر آپ برش کریں تو برش سے بھی کیا نکلے گا، دانتوں میں خون نکلے گا۔ تو یہ ایک عادت ہوتی ہے نا انسان کا، جسم ہے، منہ ہے، جس چیز کی عادت اس نے بنا لی وہ اس کے خلاف کریں گے تو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن استقامت کے ساتھ چند دن کر لیں، خون نکل رہا ہے تو کیا ہوا، پانی لے کے، ٹھنڈا پانی لے کے کلی کر لیں، 4-5-6 دفعہ کریں گے انشاءاللہ، پھر کیا ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی۔ اور اگر مسواک کرنی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے محبوب جو مسواک تھی، جو ہم سنتے رہتے ہیں، وہ پیلو کی مسواک تھی، پیلو۔ اور پیلو یہ عام مسواک جو ہمارے یہاں ملتی ہے، ہماری بات نہیں آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد زیتون بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ مسواکوں میں سے ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں مسواک در حقیقت ایک لکڑی کا نام ہے، ہماری بات نہیں آ رہی ہے۔ ایک بالش لکڑی ہونی چاہیے، اور موٹائی میں اس چھوٹی انگلی کے برابر کم سے کم ہونی چاہیے، اس سے چھوٹی نہیں۔ بعض لوگ اس سے چھوٹی جو پتلی سی مسواک، وہ مسواک نہیں ہوتی، تیلی ہے دانت خلال کرنے کے لیے، مارکیٹ میں مل رہی ہوتی چھوٹی پتلی سی، اس سے بھی باریک مسواک ہیں، تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ بھائی سنت ہے کہ کم سے کم اتنی موٹی ہو، ہے بات۔ اور کیا نام ہے، باقی کتنی موٹی ہو تو وہ آپ کے منہ کے اوپر ہے، آپ جتنے موٹے منہ میں لے لیں اور وہ چلا سکیں اس کو، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ اتنا کم سے کم ہو اور ایک بالش ہو۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی، یعنی ایک بالش ہو، یعنی فقہا فرماتے ہیں کہ ایک بالش اگر آپ کہیں سے خود مسواک بنا رہے ہیں تو ایک بالش سے زیادہ بڑی نہ بنائیں، سمجھ آ رہی ہے۔ اور اگر آپ کو کسی نے دی ہے تحفے کے طور پر، وہ ایک بالش سے بڑی ہے تو اس کو آپ لے لیں، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، سمجھ آ رہی ہے۔ اور اس مسواک کو اپنے پاس رکھیں اور اس کے منہ صاف کریں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ مسواک اگر آپ کو نہیں ملی تو آپ کسی بھی درخت سے ٹہنی کاٹیں، اس طرح کی ہو، شرائط کے مطابق وہ مسواک بن سکتی ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ طریقہ کار تھا، 3 انگلیاں اوپر، اور یہ انگوٹھا یہاں اور یہ انگلی یہاں پر، صحیح نا۔ بعض ادا فرماتے ہیں یہ 2 انگلیاں ایسے اور یہ اوپر چھوڑنے، ایسے کر کے مسواک کرتے تھے آپ طرف۔ ایسے مسواک آپ کر کے دیکھیں، ہاتھ کی پکڑ بھی اچھی ہے، اور دانتوں میں برابر کیا پڑے گا، وزن پڑے گا، کسی دانت میں جو نا تیز نہیں لگے، جیسے بنسبت ایسے ہم کریں تو آگے پیچھے نقصان زیادہ۔ یہ جو بہترین طریقہ ہے، دانتوں میں اتنا وزن پڑے گا جتنا ہمارے دانت کیا کر سکیں گے، برداشت کر سکیں گے، تو اس لیے مسواک کریں۔ پھر محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، مسواک کو اس طرح کر کے نہ رکھو، مسواک کو لٹا کے رکھو گے، تم پاگل ہو جاؤ، تم پر جنون آ جائے تو پھر مجھے کچھ نہ کہنا۔ میری بات نہیں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ مسواک کو ترچھا رکھنا، تو تمہاری اگر عقل خراب ہو جائے، یعنی مفہوم سنا رہا ہوں، پاگل ہو جاؤ تو پھر مجھے کچھ نہ کہنا۔ تو آپ سوچیں کہ مسواک الٹا رکھنے سے، ٹیڑھا رکھنے سے کچھ تو ہوتا ہوگا جو محبوب پیغمبر منع فرما رہے ہیں، سمجھ رہے؟ اسی لیے مسواک کو سیدھا کھڑا رکھیں۔ اگر ہمارے یہاں جگہ ایسی ہے کہ ہمیں وہ منہ والا حصہ نیچے رکھنے کو اچھا نہیں لگتا تو منہ والا حصہ اوپر رکھ دیں،
جیسے میں منہ والے سے نیچے نہیں رکھتا کیونکہ کچی جگہ نہیں ہمارے یہاں، تو ہم سیدھا کر کے رکھتے ہیں. اور کوشش کریں کہ ایسے غسل خانے میں مسواک نہ رکھیں جس میں باتھ روم ساتھ ہو. اٹیچ باتھ روم میں تو کوئی چیز آپ اپنے جسم کی کچھ نہ رکھیں. میں پہلے بارہا اس مسئلے کو درس قرآن میں نے مسئلہ بتلایا ہے کہ اٹیچ باتھ روم میں اپنی ٹوپی، اپنے کپڑے، جیسے ہمارے عام رواج ہے کپڑے اتارتے ہیں تو غسل خانوں میں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بچوں کے کپڑے وہاں، ہماری بچوں بیگموں کے کپڑے وہاں، بچیوں کے وہاں، ہمارے خود کے وہاں، نائٹ شلوار ہمیشہ اکثر لوگ غسل خانوں میں جو ہے نا اٹیچ باتھ روم میں ٹاک رہے ہوتے ہیں. انہی باتوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر جنات کے اثرات بہت زیادہ تیزی سے آ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے کپڑوں کو، اپنے استعمال کی ہر چیز کو اٹیچ باتھ روم سے محفوظ کریں، آپ کے گھر کے آخر آدھے ٹینشن ختم ہو جائیں گے. سمجھ بات؟ نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب خانے میں جانے کی دعا کیا بتائی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتلائی ہے جب پیشاب کے لیے کہا جا پیشاب کی جگہ پر بیٹھو، یعنی کھلے میں بھی اگر آپ کہیں پیشاب کے آدھی جیسے کھیتوں میں ہوتا تھا تو وہاں پہ بھی جب آپ پیشاب کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو یہ دعا پہلے پڑھیں، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں کے شر سے. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بتلا رہی ہے کہ جہاں پیشاب پخانہ کیا جاتا ہے وہاں ناپاک اور گندے قسم کے جنات اور جناتیاں وہاں کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ مرد جن اور مرد جن، عورت جنات. اور ہمارے کپڑے وہاں ہیں، وہ ان کپڑوں کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، وہ ان کپڑوں میں اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں. ہم نے عاملین سے سنا اور نیٹ پہ بھی میں نے سرچ کیا، ہمارے ایک ساتھی کا مسئلہ ہوا تھا تو میں نے کچھ عاملین کو سرچ کیا، یعنی وہ عاملین جو واقعی معتبر عامل ہیں، عامل کے ساتھ ساتھ وہ عالم بھی ہیں، وہ دین کے علم بھی رکھنے والے ہیں. تو ان میں سے اس بات پہ سب متفق تھے کہ پیشاب پخانے کی جگہ پر جو کپڑے ٹاکے جاتے ہیں اس پہ جنات اتنی تیزی سے اثر کر دیتے ہیں کہ ان کپڑوں کو نکالنے کے بعد 5 6 7 گھنٹے بھی اگر آپ دھوپ میں رکھیں نا، نہیں بلکہ دن 5 6 7 دن بھی آپ دھوپ میں رکھ دیں تو جو شیاطین ان کے اندر سرایت کر چکے ہیں اس کا اثر ختم نہیں ہوتا. کہ وہ سر میں درد عام رہتا ہے، میرے بات ذہنی ٹینشنیں عام رہتی ہیں، گھر کے اندر سے بے برکتیاں شروع ہو جاتی ہیں، اچھا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں چلتا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. مفتی ظہیر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث و تفسیر ہمارے استاد دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو کروٹ اور کروڑوں رحمتوں سے جو ہے نا بھر دیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت بڑا پاگل اور بے وقوف انسان ہے وہ جو اپنی نائٹ شلوار کی پاکی کا خیال نہیں رکھتا. 2 4 قطرے لگے میں پیشاب کے، وہ کیا نائٹ شلوار ہفتے میں ایک دفعہ دھل جاتی ہے، وہ تھے ایسا نہیں بات. بولا بہت بڑا بے وقوف ہے یہ آدمی، ناپاک شلوار پہن رہا ہے، نائٹ شلوار کے کر جنات کو آنے کے پورے موقع کیا کر رہا ہے؟ فراہم کر رہا ہے. اس لیے ان چیزوں کی کیا کریں؟ احتیاط کریں. تو بہرحال ہمارے باتھ روم میں مسواک، جیسے ہمارا اٹیچ باتھ روم میں مسواک نہ رکھیں، مسواک کو باہر رکھیں. بلکہ میں تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے غسل خانوں میں صابن کے علاوہ کوئی اور سامان نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہی بات نہیں آ رہی؟ ایسا سامان جو کھلا ہوتا ہو، مسواک ہو گئی، ٹوتھ برش ہو گیا، سمجھ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ جو برش ہوتا ہے جو ہم دانتوں میں لگاتے ہیں، جب کپڑوں کا یہ حال ہے تو پھر جو برش ہم نے باتھ روم میں رکھا ہے جو ہمارے کس میں جا رہا ہے؟ دانتوں میں، منہ میں جا رہا ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ اس کے کتنے خطرناک اثرات مرتب ہوں گے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے باتھ روم میں بس صرف پیشاب ایک لوٹا ہو، سمجھ رہے بات، جو آپ نے پیشاب کے لیے پخانے کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ عوام اس سے ناواقف ہیں. درس قرآن کو بعد لوگ کہ نہیں یہ کوئی باتیں بتانے کی ہوتی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، ان کا ایک کافر دوست تھا، غالباً ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہے تو اس وقت کی بات ہے یا کوئی اور، اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو تانا مارا کہ تمہارے محبوب پیغمبر تمہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں نہیں بتاتے ہیں. تو حضرت عباس نے کہا ہاں ہمیں محبوب پیغمبر زندگی گزارنے کا ہر مسئلہ بتاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں پیشاب پخانے کے مسائل بھی بتاتے ہیں. آپ سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بتا رہے تھے اپنی عوام کو یہ باتیں؟ ان کی اہمیت ہے تو بتائی جا رہی ہے نا. اس لیے میرے دوستو اپنے اول تو کوشش یہ کرو، پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اٹیچ باتھ روم ہماری سہولت کی چیز ہے، اور واقعی اٹیچ باتھ روم سہولت کی چیز ہے، لیکن جس تیزی سے ان اٹیچ باتھ روم کی وجہ سے ہمارے گھروں میں شیاطین کا تسلط ہو رہا، اس کے اعتبار سے اب علماء کہتے ہیں اٹیچ باتھ روم نہیں بنانے چاہیے. کیونکہ ہمارے اعمال پہلے جیسے نہیں رہے، ہمارا یہ ایمان عقیدہ پہلے جیسا نہیں رہا، پھر گھروں میں مکمل کیا ہوتی ہیں؟ ٹینشن ہوتی ہیں. اور اگر اٹیچ باتھ روم ہو تو اپنے کمرے کو بالکل الگ کریں، ایک گیلری بنائیں، کمرے میں ایک دروازہ ہو جو جا کے کھلے، کس میں؟ گیلری کے اندر. پھر گیلری کے بعد ایک اور اندر جا کے کیا ہو؟ دروازہ جو جا کے باتھ روم میں کھلے. نہیں سمجھ رہی بات؟
تاکہ کمرہ بالکل گندگی سے کیا رہے، محفوظ رہے، اور کمرے کو اپنے کپڑوں سے، ٹوپیوں سے، ان ساری چیزوں سے کیا کرو، محفوظ رکھو۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان جنات کی شیاطین اور سرکشیاں اتنی ہیں کہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ صبح کے وقت جس وقت طلوع کا وقت ہوتا ہے سورج کی نکلنے کا، اور فرمایا شام جب سورج غروب کا وقت ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے کپڑے کھلے آسمان کے نیچے بھی نہ ٹاکے اور رکھے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صبح کے وقت اور مغرب کے وقت کھلے آسمان پر اپنے بچوں کے کپڑے نہ ٹاکو۔ کیوں بھائی، کپڑوں سے کیا ہوگا؟ کچھ تو ہو رہا ہوگا نا کپڑے رکھنے سے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں۔ جی، یعنی صحن میں بھی اپنے چھوٹے بچے جو نابالغ بچے ہوں ان کے کپڑے مغرب کے وقت، مغرب سے 5-10 منٹ پہلے لے لیں، اذان کے 4-5 منٹ بعد لے لیں، 15-20 منٹ کا دورانیہ۔ اسی طرح فجر کی نماز جب مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، یہ جو 15-20 منٹ کا دورانیہ ہے، اس دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑوں کو کھلی جگہ پہ ٹانگنے سے منع فرمایا۔ کھلی جگہ اپنے گھر میں ٹانگنے سے منع کیا، تو بھی گندی جگہوں پہ ہمارے کپڑے ٹکے رہیں کہ ہمارا بچہ بڑا شریر ہے، بات ہی نہیں مانتا، حالانکہ اس کے چڈیاں، اس کے کپڑے وہ پڑے ہوئے تھے اٹیچ باتھ روم کے اندر، باتھ روموں کے اندر۔ اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بات مسواک سے آئی تھی، تو ایسے اگر جگہ ہیں تو وہاں مسواک کو باہر رکھیں، غسل خانے کے باہر کوئی ایک جگہ بنا لیں، جیسے ہمارے یہاں آج کل صابن دانی وغیرہ رکھنے کی بہترین چیز آتی ہے، برش رکھنے کی جگہ آتی ہے، اسی میں پیسٹ رکھیں، اسی میں برش رکھیں، اسی میں شیمپو رکھیں، اسی کے اندر اپنی دیگر چیزیں جو غسل خانے میں استعمال ہوتی ہیں وہ رکھیں، جاتے ہوئے وہاں سے نکالیں اور کر لیں، اور پھر واپس نہ وہیں رکھیں، اور صابن ایک رکھ لیں جو پیشاب پخانے کے بعد جو ہے نا ہاتھ دھونے کے کام آ جائے، بس اس سے زیادہ اپنے باتھ روم کو بچائیں۔ بہرحال تو آپ اب اندازہ لگائیں، بات چلی تھی مسواک محبوب پیغمبر کی سنت، اتنی سی سنت پر یہ اجر ہے، تو جہاد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس پر عمل کرے تو پھر کتنا اجر ہوگا؟ اور وہ منافق نہیں ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اہم عمل کا انکار کر جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی سے مراد ہے جب اللہ نے آپ کو خبردار کیا کہ آپ نبی ہیں، ورنہ نبی تو کہاں ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں نبی ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نبی بنایا ہوتا تو پہلے سے نبی ہوتا ہے نا، لیکن اللہ آگاہ فرشتے کو 40 سال کی عمر میں عموماً 40 سال کی عمر میں اللہ فرشتوں کو نبیوں کے پاس بھیجتا ہے، اس سے پہلے عموماً نہیں بھیجتے اللہ پاک۔ 40 سال میں نبی کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی ہیں اور اعلان کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 40 سال سے پہلے ہی آ گیا تھا، تو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں پہلی وحی ملی، تو 40 سے 63 سال کا آپ کا عرصہ ہے۔ کتنے سال بنتے ہیں؟ صرف 23 سال۔ اس 23 سال کے اندر بھی 13 سال پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رہے، 23 میں سے بھی 13 نکال دیں تو صرف کتنے سال بچتے ہیں؟ 10 سال۔ ان 10 سال میں بھی 1 سال تک کسی کافر سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس 1 سال کو بھی نکال دیں تو پیچھے کتنے سال بچ گئے؟ 9 سال۔ اور 9 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں خود کی ہیں۔ 9 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کے گئے کافروں سے لڑنے کے لیے، تو 9 سے آپ 27 کو جو ہے نا تقسیم کریں، 1 سال میں کتنی جنگیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں۔ 1 سال میں محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 3 جنگیں خود فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 56 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 56 مرتبہ۔ یعنی صحابہ کا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جا رہے، دشمن معمولی سا ہوگا، اور صحابہ کے جانے پر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا وعدہ کر دیا ہوگا، تو محبوب پیغمبر نے کہیں علی کو ذمہ دار بنا کے بھیجا، کہیں ابو بکر کو ذمہ دار، کہیں عثمان کو، کہیں بہرحال کسی اور کو، اس طرح کیا نا ان حضرات کو دوسرے اصحاب کو ذمہ دار بنا کے کیا کیا؟ بھیجا۔ 56 وہ ملائیں اور 23 یہ ملائیں تو تقریباً میرے خیال سے 82 یا 83 بنتی ہے نا، 82۔ 9 سال میں 82 جنگیں ہوئی ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں، اور یوں کہہ لو کہ 82 کی 82 جنگیں نبی نے کی ہیں، کیونکہ صحابہ کو بھی نبی نے بھیجا تھا۔ تو اب 9 سال میں 82 کو آپ تقسیم کر لیں تو میرے خیال سے ہر دوسرے مہینے میں کیا ہو رہی ہے؟ کافروں سے ملاقات ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، دوسرے تیسرے مہینے میں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو ایسا تسلسل سے جو عمل نبی نے کیا ہو، اس عمل کا انکار کرنا منافقت نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں رہی ہے۔ تو منافقوں نے کیا فرمایا یہاں پر اس آیت میں؟ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان کے اوپر عذاب کیوں ہے؟ 70 مرتبہ آپ دعا کرنے تب بھی قبول کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان دونوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ناپسند جانا۔ آج ایک مسلمان بھی جہاد کی مخالفت کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟
بھائی بہت ساری دین کی باتیں وہ ہیں جو میں نے بھی نہیں کی، بہت ساری دین کی باتیں ایسی جس پہ میں نے بھی عمل نہیں کیا، لیکن میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ عمل نہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس بات کو ماننا ہی نہیں، یہ تو منافقت و کفر کی نشانی ہے۔ جہاد میں نے نہیں کیا ابھی تک، نہیں نکلا کبھی کافروں کے سامنے آمنا سامنا نہیں ہوا کبھی، لیکن میں اس کا انکار تو نہیں کروں نا، میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس بات کا عزم تو رکھوں گا انشاءاللہ کسی کافر کے مجال نہیں کہ ہمارے ملک پہ حملہ کرے، ہم جہاد کریں گے انشاءاللہ، یہ نیت تو کم سے کم ہو۔ کوئی کافر ہمارے اسلام پہ ڈاکہ ڈالے، ہم انشاءاللہ اس کے خلاف کر کھڑے ہو جائیں گے، یہ عزم تو نا، آدمی انکار ہی کر دے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ آیا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کے دروازوں سے، ہماری گلیوں سے، ہمارے محلوں سے، ہمارے میدانوں سے ہمارے جو ہے مالوں کو لوگ چھین چھین کے چلے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم اگر مسلمان میں جذبہ جہاد ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ جو ہمارے محلے سے آ کے ہمارے گھروں کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، ہماری عزتیں لوٹ لی جاتی۔ جی وہ ایک واقعہ ساتھیوں نے لکھا کہ کسی کا گاؤں کے اندر جو ہے لوگ گھس آئے اور ان کی عورتوں کی عزت لوٹنے لگے، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک عورت ایسی تھی جس نے اس کو کیا کر دیا، عزت لوٹنے والے کو قتل کر دیا، اور ہر گھر کے اندر عورتوں کی عزت لوٹی ہے، مرد گھر کے اندر موجود نہیں تھے، تو اب سب شرمندہ ہیں، یہ خاتون باہر نکلی اور بالکل مطمئن ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، مفہوم بتا رہا ہوں اس واقعے کا، سوشل میڈیا پہ بڑا چلا یہ، تو باقی سب عورتیں نے تو بڑی خوش ہے کہ میں نے تو ایسا کیا، میں تو مار دیا، نہیں سمجھ بات؟ اب دیکھو یہ خاتون ہے، میں جو اپنا مقصد بتا رہا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خاتون تھی، لیکن اس کا کیا تھا، جذبہ موجود تھا کہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس نے ان عورتوں کو کہا کہ تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں صحیح سلامت رہوں، کوئی میری عزت لوٹ کے چلا جائے؟ میں سمجھ بات؟ جب تک میں صحیح سلامت ہوں میں کسی کو اپنے جسم پہ قدرت نہیں دے سکتی۔ ان سب نے مل کر اس کو قتل کر دیا کہ تو ہمیں بدنام کر دے گی سب کے سامنے۔ تو آج یہی چل رہا ہے، ہم نے لوگوں کو بہادر بنانے کے بجائے بزدل بنانا شروع کر دیا، کیونکہ ایک عمومی فضا ایسی چل گئی ہے۔ مجھ سے بھی جب کہا جاتا ہے کہتا نہیں بیوقوفی ہے، موبائل بچانے کے چکر میں آدمی جان دے دے، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بیوقوفی ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ ایک عمومی ماحول نہیں ہے نا ہمارا۔ آج عمومی ماحول ہوتا اگر پھر آدمی کو مجال نہیں کوئی آ کے ہمارے گھر کے دروازے سے ہمارے سے کوئی موبائل یا ہمارا کوئی سامان یا ہمارے گھر کے اندر ڈاکہ ڈال کی جائے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اپنے اندر جذبہ رکھیں، اپنے بچوں کو بہادری سکھائیں۔ میں جب مشورات میں بیان کرتا ہوں، پہلے یہاں کی مشورات سے بھی جب بیان کرتا تھا تو میں کہتا تھا ہماری مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں بیٹا سو جا، نہیں تو بلی آ جائے گی، نہیں تو میاؤں آ جائے گی۔ تو آپ نے بچپن سے ہی بچوں کو ڈرانا شروع کر دیا، وہ بچہ پھر کہاں سے حضرت خالد بن ولید بنے گا؟ وہ بچہ کہاں سے علی المرتضیٰ شیر خدا بنے گا؟ وہ کہاں سے عمر بن خطاب جیسا دلیر بن سکتا ہے؟ آپ نے تو بچپن سے اس کو بلی سے ڈرا دیا، حالانکہ بلی سے ہماری مستورات بھی نہیں ڈرتی عام طور پر۔ بلی سے کیا ڈر، ہوش بولو بھاگ جاتی ہے، تو بیٹا جو بھاؤ آ رہا ہے بھاؤ آ رہا ہے، بھاؤ بچپن سے ہی بچے نے ابھی صحیح سے اپنے تاؤ کو نہیں دیکھا، وہ بھاؤ سے ڈرنے لگ گیا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، سو جانا بھاؤ آ جائے گا۔ بھائی کیوں ڈرائیں؟ اپنی بیگمات کو کہو خدا کے لیے، جب بیگمات بچوں کو ڈرائیں تو آپ اپنی بیگمات کو کہو کہ میں نہیں، خبردار جو میرے بچوں کو ڈرایا تم، روتا ہے رونے دو لیکن ڈرا کے نہ سلاؤ اس کو۔ بات سمجھ رہی نہیں ہے؟ بچے کے اندر بھاگ، پرانے زمانے کے جو مرد ہوا کرتے تھے، عورتیں ہوا کرتی تھی، عورتوں کی بات بتا رہا ہوں، وہ اپنے بچوں کا کہتی تھی میرا بیٹا خالد بنے گا، میرا بیٹا دشمنوں کے پر خرچے اڑائے گا، میرا بیٹا کافروں کا ایسا کرے گا۔ تو بچے بھی کیا ہوتے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی بنا کرتے تھے، طارق بن زیاد بنا کرتے تھے۔ ہماری بات نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے مضبوط ہونا چاہیے، ہماری عورتوں کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کے ڈرا ہونا، بہادری پیدا کریں اپنے اندر، ہمت پیدا کریں اپنے اندر، جائز درجے میں رہ کر، جائز درجے قانون آئین کے دائرے میں رہ کر بہادری کے اسباب اختیار کریں۔ جائز درجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آئین کیا مطلب یہ ہے کہ جیسے باڈی بلڈنگ کلب ہے، جیسے کراٹے وغیرہ ہیں، ورزشیں ہیں، فٹنس کی جو چیزیں ہیں جائز درجے میں، ان کو آدمی کیا کرے؟ استعمال کریں۔ اور جائز درجے میں ایک آدمی ناجائز آپ کے پاس ہتھیار لا سکتا ہے، تو آپ جائز ہتھیار کی نہیں رکھ سکتے اپنے پاس۔ سرکاری سارے ضابطے پورے کریں، ناجائز نہ کریں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو کچھ تو اپنے اندر ہمت، اور اس پہ جذبہ کیا رکھیں؟ جہاد کا۔ تو اللہ پاک آپ کو ساری زندگی جہاد کا جذبہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں پڑھاتے ہیں بڑے طلبہ کو، تو اس میں حدیثیں آئیں ریاض الصالحین میں، بہت خوبصورت حدیثیں ہیں، جس کا مفہوم بتا رہا ہوں، 4-5 حدیث ہوگا۔ پیارا آقا نے فرمایا کسی آدمی کے دل میں جہاد کا جذبہ تھا اور وہ مر گیا،
کبھی جہاد پہ نہیں گیا، مفہوم بتا رہا ہوں، یعنی کبھی تلوار کو اس زمانے میں کبھی بندوق ہاتھ نہیں، لیکن جذبہ تھا کہ میں دین اسلام ملک عزت کے لیے کیا کروں گا، موقع ملے گا تو جہاد۔ نبی نے فرمایا کل قیامت کے لیے مجاہدوں میں اٹھے گا، شہیدوں میں اٹھے گا، لیکن ہم مخالفت کریں گے تو ہم تو پھر ان کے ساتھ اٹھیں گے جن کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا نبی آپ کریں تو قبول نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضرور رکھیں کہ جہاد کس کو کہتے ہیں یہ بھی علماء بتائیں گے۔ سمجھا رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ یہ کوئی جہاد نہیں ہے کہ بس امریکہ سری لنکا کا آدمی تھا اور ایک آدمی نے آواز لگا دی کہ جی گستاخ رسول اور پھر سب جہاد مجاہد بن گئے۔ یہ جہاد وہاد نہیں ہے، جہاد اس کا نام نہیں ہے۔ سمجھا رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ پڑوسی سے کوئی لڑائی ہو گئی تو بس جی جہاد ہو گیا شروع، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد بھی پھر علماء بتائیں گے نا بھائی۔ جہاد کی بری تعریف ہے، جس محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ کی صفائی کے لیے مسواک کی جیسی سنت، پھر اس کا طریقہ، پھر اس کے سارے انداز بتلائے، اس محبوب پیغمبر نے جہاد کا طریقہ، اس کا انداز نہیں بتائے ہوں گے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اپنی دہشت گردی کو نام کس کا دے دیتے ہیں؟ جہاد ہے دہشت گردی، نام کیا دے رہے ہیں؟ جیسے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، آرمی پبلک اسکول میں ہوا تھا نا ایک دہشت گردانہ حملہ، اور نام اس کو کیا دیا تھا؟ یہ مجاہد گھسا ہے۔ خدا کی قسم مجاہد ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جنگ میں ایک سے تلوار اٹھائی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ کون ہے جو اس تلوار کا کیا کرے؟ حق ادا کرے، یعنی اس تلوار کو ایسا کافروں سے لڑے کہ اس تلوار کا حق ادا ہو جائے۔ کسی صحابی نے کہ ہوتا ہے اس کے حق کیسے ادا ہوگا؟ تو آپ پوچھے اس کا حق کیا ہے؟ کیا اس کا حق یہ ہے کہ اس وقت تک لڑے جب تک یہ تلوار کیا نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، اس کی دھار ختم نہ ہو جائے۔ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا، غالباً ذرار یا کوئی نام تھا ان صحابی کا، انہوں نے کہا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا، تو محبوب پیغمبر نے اس کو تلوار دے دی، چل اس کا حق ادا کر، سامنے کافر دے۔ تو پیچھے ایک صحابی ان کے ہو گئے کہ میں دیکھوں اس تلوار کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تو ہمت نہیں ہوئی تھی نا کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ تو اس صحابی نے وہ تلوار لی اور کافروں کے جم گھٹے میں گھس گئے اور مارتے مارتے کسی کی تلوار ٹوٹ رہی ہے، کسی کا نیزہ ٹوٹ رہا ہے، کسی کی گردنیں کٹ رہی ہیں، کوئی زخمی ہو رہے ہیں، جو نا جو لشکر تھا ایسے صفوں میں لشکر کھڑا ہوتا ہے نا، تو لشکر ٹوٹتا چلا گیا۔ اور یہاں تک کہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ لشکر کے پیچھے پہ عورتیں ہوتی تھیں، پیچھے بوڑھے ہوتے تھے، پیچھے بچے ہوتے تھے جو سامان وغیرہ کی حفاظت کرتے تھے، زخمیوں کو پانی پلانا، زخمیوں کو اٹھا کے لے کے جانا، دوا دارو۔ مسلمانوں کے لشکر میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو بھی بعض جنگوں میں لے کے گئے، ورنہ عورتیں ہوتی تھیں جو دوا دارو کے کام آتی تھی، مشکی سے لے کے پانی پلانے کے۔ تو وہ صحابی اس تلوار کا حق ادا کرتے کرتے، مارتے لڑتے لڑتے اس صفوں کو چیر کر، اور بالکل اس صف کے سامنے عورتیں تھیں اور یہ صحابی ان کے پیچھے پیچھے اپنا دفاع کرتے ہوئے یہ بھی آ گئے۔ تو پیچھے سے اس صحابی نے لڑتے لڑتے ایسے تلوار چلائی نا، آدمی تو آخری ختم ہو گیا اور پیچھے عورت آ گئی، تو یہ پیچھے والا صحابی تھا، اس نے اس کو روکا، رک عورت، مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنی زبان میں۔ تو وہ جو صحابی کی تلوار ایسے اٹھی تھی وہ یہیں رک گئی، اور دیکھا عورتیں تو اپنے گھوڑے کو واپس پیچھے کیا، واپس موڑا، اور پھر دوبارہ سے جو لشکر کو چیرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور اس وقت تلوار میں اتنی کند لگ چکی تھی، یعنی اتنی تلوار جگہ جگہ سے وہ مڑ چکی تھی کہ اس تلوار میں دھار ختم ہو چکی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا واقعی تم نے تلوار کا حق ادا کیا۔ سمجھنے بات نہیں آ رہی؟ تو عرض کر رہا تھا کہ میدان جنگ میں آئی ہوئی خاتون، اس پر بھی ہاتھ اٹھانے سے منع کیا جا رہا ہے، چھ جائے کہ اسکول میں پڑھانے والی ایک ٹیچر کو آدمی شہید کر کے چلا جائے اور پھر اس کا نام کس کا دے؟ جہاد کا۔ جہاد بالکل دہشت گردی ہے، یہ اسی طرح کی دہشت گردی ہے جس طرح کی دہشت گردی وہ بالا کوٹ کون سا مدرسہ تھا وہ جس مدرسے کے اندر بمباری کر کے جو ہے نا 83 طالب علموں کو شہید کیا گیا تھا۔ سمجھ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ آج پاکستان کو یہ آرمی پبلک اسکول کے بچے تو یاد آتے ہیں، لیکن اس مدرسے کے 83 طلبہ کیوں نہیں یاد آتے جو قال اللہ و قال رسول پڑھ رہے تھے؟ دہشت گردی تو دہشت گردی ہے، بات جوڑ ایجنسی غالباً۔ دہشت گردی تو کیا ہے؟ دہشت گردی ہے نا۔ جس طرح کسی بازار میں دھماکہ کر دینا دہشت گردی ہے، جس طرح کسی میلے میں جو ہے نا کچھ نقصان پہنچانا دہشت گردی ہے، تو اسی طرح لال مسجد کے میناروں پر بم برسانا یہ بھی تو دہشت گردی ہونا چاہیے نا۔ اس کو کیوں جناب عالی ملک کا دفاع کہا جاتا ہے؟ تو دہشت گردی کسی بھی روپ میں آئے، چاہے وہ داڑھی والا کر رہا ہو، چاہے وہ وردی والا کر رہا ہو، چاہے وہ کوئی اور کر رہا ہو، دہشت گردی ہر روپ میں کیا کہلائے گی؟ بولو بھائی، جیسے کہ اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں جو دین جہاد ہے تو اس کو کسی صورت میں انکار نہیں کیا جائے، دو صورتیں ہمارا نقصان۔ سمجھ رہی بات ہے نا؟ تو بہرحال ہمیں جہاد کے جذبات رکھنے چاہیے، ہمیں جہاد کے جذبات، اور یاد رکھ لیں مسلمانوں کا عروج جو دوسرے لمحے میں آنے والا ہے
اور اب اس کے اثرات شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. ہم نے بڑی تکلیفیں دیکھ لی ہیں، اب انشاءاللہ راحتوں کے دن شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو وہ جو عروج ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں کہ لشکر اٹھے گا، لشکر اٹھے گا، لشکر اٹھے گا، تلوار لے کر اٹھے گا، جہاد کرے گا، یہ لفظ اس میں موجود ہے. اگر ہم نے آج بھی اپنی نسلوں کو اور اپنے اندر جہاد کی جذبات نہیں رکھے تو اللہ نہ کرے کہ اس لشکر کے مخالف لشکر کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، کہ بیڑا غرق نہ ہو جائے ہمارا. سمجھ بات نہیں آ رہی؟ تو اس لیے جہاد کا انکار یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. اور پھر انہوں نے جہاد کا انکار کیا، لا تنفروا فی الحر، کہ نہ نکلو، گرمی بہت ہے. تو نبی نارو جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، ان کو سمجھاؤ جہنم کی گرمی تو بہت زیادہ سخت ہے، پھر کیا کریں گے؟ یہاں مدینے کی گرمی کی وجہ سے میدان میں جانے سے ڈر رہے ہیں، تو جہنم کی گرمی سے کیا کریں گے؟ لو کانوا یفقہون، کاش یہ سمجھے. اور فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اگر تم جہاد پہ نہ جا کے بچ بھی جاؤ تو تھوڑا بہت ہی ہنسو گے، اس کے بعد تو جہنم میں ہمیشہ کا رونا ہوگا. پھر کیا کرو گے؟ پھر ان کے بہت باتیں ہو رہی ہیں. فرمایا کہ اگر آپ واپس جائیں گے، یعنی تبوک سے آپ جب واپس جائیں گے، راستے میں اللہ آیت اتار رہے ہیں، آپ تبوک سے جب واپس جائیں گے تو ان میں سے کچھ مر بھی چکے ہوں گے، جتنے زندہ ہوں گے منافق وہ آپ کو کہیں گے جی آئندہ اگر جنگ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. جب بھی جنگ کا موقع ہے اور یہ آپ سے کہیں چلو تو آپ صاف کہہ دینا لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا، تو ہمارے ساتھ جا ہی نہیں سکتے. وہ بھی منافقت ہوگی، زبان سے تو بولیں گے ہم چلیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ یہ اس وقت بھی منافقت کر رہے ہوں، یعنی مہر لگ چکی ہے ان کے اوپر. اور فرمایا کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. پھر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی سلول، منافقوں کا سردار تھا، یہ مر گیا. اس کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ پکے ٹھکے صحابی تھے. باپ بھی عبداللہ، بیٹا بھی عبداللہ، باپ منافق اور بیٹا عبداللہ صحابی. تو جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میرا ابا کا انتقال ہو گیا، اگر آپ اپنا جبہ شریف قمیض مبارک دے دیں تو میں کفن کے طور پر اپنے ابا کو پہناؤں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین تھے، نبی نے دشمن کے لیے بھی اپنی قمیض کفن کے طور پہ دے دی. سمجھے بات؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کریں یا رسول اللہ نہ دیں سو قمیض، اس کا باپ آپ کا دشمن نہیں ہے. سمجھے بات نہیں آ رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عمر دینے دو، تو دے دیا. پھر اس نے کہا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، چلو جنازہ بھی پڑھا دیتے کیونکہ اللہ نے منع تو نہیں کیا تھا نا. تو منافقوں کا سردار تھا، جب جنازہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر نے غالباً ایک روایت میں آتا ہے غالباً ایسے الفاظ سے کہ کپڑا پکڑا ایسے نبی کا دامن، یا رسول اللہ یہ منافق نہیں ہے، آپ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں. کہا کہ میرے رب نے مجھے جنازے سے منع نہیں کیا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ بلکہ میرے رب نے تو مجھ سے کہا 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں تو میں ان کے لیے قبول، اگر مجھے پتا ہو کہ 70 سے زیادہ کرنے پہ اللہ معاف کر دے گا تو میں استغفار بھی اتنی اضافہ کروں گا. رحمۃ للعالمین سے. بہرحال جب جنازہ پڑھا لیا اس کے بعد اللہ نے آیت اتاری لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، اب کسی منافق کے اوپر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. ولا تقم علی قبرہ، منافق کی نماز جنازہ تو دور کی بات ہے، آپ اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا گیا. وہ حضرت عمر کے فیصلے کو نبی نے اللہ نے ایک آیت بنا کے اتارا. حضرت عمر کا مقام دیکھیں آپ، نبی چاہ رہے ہیں کہ جنازہ پڑھ لوں، پڑھ بھی لیا. عمر چاہ رہے تھے نہیں ہو منافق کا جنازہ، اللہ نے کہا جو عمر چاہتے نبی وہ کر لیجیے. عمر ہے نا، عمر ہے. ولا تعجب کا، اللہ کہہ رہا ہے انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم کافرون فاسقون. اللہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ ان یہ مرے تو ان کی موت منافقت پر کفر ہی پر آئے. اب ان کے لیے جو ہے نا معافی کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا ان کے مال کو نہ دیکھیں، ان کے اولاد کو نہ دیکھیں، ان کے جو ہے نا یہ جاہ و حشم کو نہ دیکھیں، ان کی موت اب اسی اندر یہ مست رہیں گے، موت آئے گی. اور فرمایا کہ جب جہاد کی آیتیں آتی ہیں تو بعض لوگ اجازت لے کے چلے جاتے ہیں، جیسے بعض میں نے کہا نا بعض سے انکار کر دیتے تھے اور بعض اجازت لے کے چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہیں بأن یکونوا مع الخوالف، یہ پیچھے عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے، یہ عورت بننے پر راضی ہو گئے. عورتوں کا کام ہے پیچھے رہ جانا، تو مجاہد کا کام نہیں ہے. فرمایا اس کے برخلاف لیکن الرسول والذین آمنوا معه، البتہ رسول کی شان یہ ہے، ایمان والوں کی شان دیکھو، لیکن الرسول والذین آمنوا معه، لیکن رسول اور ایمان والے، تو نبی کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ تھے نا، لیکن رسول اور ایمان والے جاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد بھی کرتے ہیں جانوں سے مالوں سے. اولئک لہم الخیرات، ان کے لیے اللہ کی طرف سے خیرات بھی یعنی بھلائیاں بھی ہیں. واولئک هم المفلحون، یہ کامیاب بھی ہیں. یہ صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے، نبی اور صحابہ کو اللہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اب کوئی صحابہ کے خلاف بکواس کرے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھ سکتے. وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے اعزاز کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. فرمایا اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے تو ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جس کے لیے اللہ جنت تیار کرے کوئی اس کا انکار کر دے. ہم سے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نااہل کو اپنے پروگرام میں شریک کر لیں، ہمیں پتہ نہ لگے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ نااہل کو جو ہے نا اہلوں میں شامل کر دے؟ بولو یار.
فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے برخلاف جو دیہاتی پیچھے رہ گئے، اللہ رسول کی تعظیم کی، منہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلا کر جنت نصیب فرمائے، منافقت کے پیچھے پڑنے سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما، مولا منافقت کی موت سے، منافق والے اعمال و کردار سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، آپ کی کامل تابعداری نصیب فرما، مولا جتنے بیمار ہیں سب کو صحت اور شفا عطا فرما، ہمارے مؤذن صاحب کی صاحبزادی بیمار ہے، مولا اسے صحت اور شفا عطا فرما، اللہ جو بھی اس کی بیماری ہے چھوٹی بڑی تو جانتے ہیں، مولا جلد جلد اسے صحت یاب فرما، مولا کریم وہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت اور شفا عطا فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا جزاکم اللہ۔